قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الدین عند اللہ الاسلام وقال تعالی فی مقام الآخر فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب مل کے درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہم سب یہاں پر ایک خوبصورت محفل میلاد میں جمع ہیں، ایک خوشی کا موقع ہے، اور ابھی تلاوت اور نعت خوانی کا سلسلہ ہوا، محفل میلاد سجی ہے۔ میں دعا گو ہوں فیضان بھائی نعمان، ان کے والد صاحب کے لیے اس گھر میں اللہ پاک رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ان کے جو ریلیٹیوز آئے ہیں، ہمارے وسیم بھائی کی فیملی ہے، کچھ دوست آئے ہوں گے، کچھ ہمسائے ہوں گے، کچھ ان بھائیوں کے دوست ہوں گے، کچھ آگے کچھ نہ کچھ ریلیشن ہوگا، ہم سب یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ تو اولاً تو دعا ہے ان سب کے لیے، آپ سب کے لیے بھی، اللہ پاک ہم سب کے گھروں میں رحمت عطا فرمائے۔ دیکھیں تقریباً 15 منٹ گفتگو کروں گا، اس کے بعد درود و سلام، پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ بڑی خوبصورت حدیثیں اور موقع کی مناسبت سے تعلیمات لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اللہ پاک کو ایک ہی دین پسند ہے بس، اور وہ دین ہے دین اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں ایک ہی دین معتبر ہے، باقی جتنے مذاہب ہیں وہ ادیان باطلہ ہیں، حق دین دین اسلام ہے بس، بلکہ دین کا لفظ اسلام ہی پر بولا جاتا ہے۔ تو اسلام نے اپنے ماننے والوں کو خوشی سیلیبریٹ کرنے کا پورا طریقہ بتایا ہے۔ عام طور پہ آدمی کی زندگی کی دو حالتیں ہوتی ہیں، یا تو اسے خوشی ملتی ہے اور دوسری حالت غم کی ہوتی ہے، یہ ایک لائف کا حصہ ہے۔ اب یہ خوشی کا موقع ہے، کسی کو اللہ نے اولاد دی، یہ خوشی کا موقع ہے، کسی کو رب نے گھر دیا، یہ خوشی کا موقع ہے، کوئی شادی کے بندھن سے بندھنے جا رہا ہے، یہ بھی خوشی کا موقع ہے، کوئی کاروبار کا آغاز کرتا ہے، رزق حلال کے لیے جستجو کرتا ہے، یہ بھی ایک خوشی کا موقع ہے۔ تو دین دنیا کی اس کو بھلائیاں ملی، یہ خوشی کا موقع ہے۔ اب جب خوشی کا موقع آئے تو اس کی سیلیبریشن کیسی ہونی چاہیے، اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے غم آ جائے تو اس غم کی کیفیت کو فیس کیسے کرنا، یہ پراپر ہمیں اسلام نے ایجوکیٹ کیا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، رسول اعظم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، عجبا لامر المؤمن، فرمایا مسلمان کا معاملہ بڑا اچھا ہے، بڑا امیزنگ ہے، بڑا پیارا معاملہ ہے مسلمان کا، بڑا عجیب معاملہ ہے۔ وہ کیا؟ فرمایا ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ۔ رسول پاک علیہ السلام کیا فرماتے ہیں صحیح مسلم میں، عجبا لامر المؤمن، کہ مسلمان کا معاملہ کتنا عجیب ہے، یعنی آقا کو یہ پسند آ رہا ہے، کتنا پیارا ہے کہ دو حالتیں ہیں، خوشی کی یا غمی کی۔ خوشی کی حالت کو سیلیبریٹ کیسے کرتا ہے، انداز کیا ہے؟ ماشاءاللہ یہاں بھی وہی انداز ہے، ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ۔ اگر رب انہیں خوشی دے مسلمان کو تو یہ شکر کرتا ہے، تو یہ شکر اس کے حق میں بہتر ہے۔ اللہ پاک نے گھر دیا، شکر کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ محفل میلاد سجاتا ہے۔ اللہ کریم نے اولاد دی، شکر کرتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے۔ رب نے اچھا حلال کاروبار دیا، شکر کرتا ہے، نعت خوانی کروا لیتا ہے، قرآن و سنت کا بیان سن لیتا ہے، سنا دیتا ہے، دوستوں کو جمع کر لیتا ہے، گیسٹ کو جمع کر لیتا ہے، تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ارشادات کی بات ہو جاتی، یہ شکر کا انداز ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ، تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو خوشی کی سیلیبریشن شکر کر کے ادا کرتے ہیں۔
یقیناً شکر رب کی فرما برداری میں ہے، نافرمانی میں نہیں ہو سکتا. لیکن ایز ہول اگر سوسائٹی کو دیکھا جائے تو سوسائٹی ہماری ایک انورس ریولوشن میں ہے، معکوس انقلاب میں. خوشی کے وقت ہماری سوسائٹی گناہ کر رہی ہوتی ہے، نعمت ملی گناہ ہو رہا ہے، رب نے فضل کیا گناہ زیادہ شروع کر دیا. حالانکہ یہ انداز ہی غلط ہے. انداز کیا ہے؟ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ، تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے. اسی طرح مرد ہو خواتین ہو، سب کے لیے یہ پیغام ہے، رب خوشی دے. رب گھر میں کسی بیٹے بیٹی کی شادی ہے، یہ خوشی کا موقع ہے، ماں بھی شکر ادا کرے، باپ بھی شکر ادا کرے، بہن بھائی بھی شکر ادا کرے، دوست بھی شکر ادا کرے. بلکہ جو شکر کا یہ انداز اختیار کرتا ہے کہ محفل میلاد سجاتا ہے، تو ہمیں تو ایسے افراد کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو میں تو کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ کرے یہ سوسائٹی اس میسج کو قبول کر لے، ہمارا معاشرہ قبول کر لے. ہم بینگ اے مسلم اس حدیث کو اپنے سینے سے سجا لیں. دنیا کی آخرت کی کوئی بھلائی ہمیں نصیب ہوتی ہے جس میں آخرت کا فائدہ ہے تو ہم شکر کریں گے. نیت کر لیتے ہیں، اور انشاءاللہ جب ہم پورا ارادہ ہو نا، ہماری نیت میں ڈٹرمینیشن، کنسولیڈیشن، مضبوط ارادہ، تو پھر اللہ پاک غیب سے مدد بھی فرماتا ہے. اچھا، اور دوسری حالت کیا ہے؟ ان اصابتہ ضراء صبر فکان خیر اللہ. اگر اس کو دکھ پہنچتا ہے، کو مشکل آتی ہے تو صبر کرتا ہے، تو یہ صبر اس کے حق میں بہتر ہے. یہ بھی زندگی کا حصہ ہے. بعض اوقات مشکل کا آ جانا، مثلا گھر میں بچے بیمار ہو گئے اور لگاتار ہوتے ہی جا رہے ہیں، کئی ہفتے گزر گئے، ماں باپ پرابلم میں آ گئے، گھر والی بیوی وائف پرابلم میں آ گئی. یہ کچھ ہرڈلز لائف کے اندر آتی ہیں، تو انسان کو کول ڈاؤن رہنا چاہیے، پکا ارادہ کر کے استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد چاہو. یہ قرآن کا پیغام ہے، یہ انسان کی حالت ہونی چاہیے. یہ ایک حدیث مبارک میں نے پیش کی. اب آؤ میں آپ کے سامنے آئیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل مبارک رکھتا ہوں، اپنا ذاتی ان کا عمل. یہ آپ کا فرمان تھا، قولی حدیث. اب آپ کا فعل، آپ کی سنت، آپ کا عمل کیا ہے؟ احادیث میں ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کو کوئی خوشخبری سنائی جاتی یا پیارے آقا علیہ السلام کو کوئی خوشی ملتی تو کیا کرتے پیارے آقا علیہ السلام؟ خر ساجدہ للہ تبارک و تعالی. آقا علیہ السلام خوشی سنتے، خوشخبری ملتی تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں چلے جاتے تھے. ہمارے بچوں نے تعلیم حاصل کی، گریجویٹ ہوئے، یونیورسٹی سے، تعلیمی ادارے سے پاس آؤٹ ہوئے، تو یہ ٹائم تھا شکرانے کا. ہمارے ہاں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے اندر شکر کی بجائے کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے. میوزیکل پروگرام، ڈانس کا پروگرام، ہلا گلا، رب کو ناراض کرنا. حالانکہ رب نے نعمت دی تھی، ایک ڈگری ہاتھ میں آئی تو شکر ہونا چاہیے تھا. خوشی ملی، شکر ہونا چاہیے تھا. خوشی ملی، میلاد سجا لیتے. نہ میلاد سجا پائے کوئی بات نہیں، سجدہ شکر میں چلے جاتے، نمازوں میں اضافہ کر دیتے، قرآن کی تلاوت کر دیتے. اے کاش، 100 کروڑ کاش ہمارا ایز اے مسلم یہ ذہن بن جائے کہ جب رب ہم پر فضل کرے ہم شکر ادا کریں. بچہ ہو، بچی ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، ماں ہو، باپ ہو، بہن بھائی، سب اس کام کی طرف لگ جائیں. اب دیکھیے گا وہ گھر امن کا گہوارہ بنتا ہے. تیسری حدیث پیش کرتا ہوں، آپ یاد رکھیں گے یہ حدیث ہے ماشاءاللہ. تیسری بڑی پیاری حدیث ہے. یہ براہ راست اس نعمت پر ہے کہ رب نے گھر دی ہے، براہ راست اس نعمت پر حدیث. تو اس پر قیاس کیجئے گا کہ جب بندے کو نعمتیں ملتی چلی جائیں شکر ادا کرتا چلا جائے. لیکن یہ حدیث ابھی جو پیش کروں گا اسپیسیفک، اس کے اندر گھر کا ذکر کیا گیا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں آدمی کی خوش قسمتی کی علامت ہے. یہ خوش قسمت بندہ ہے جس کے پاس 3 چیزیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا گھر پہلے نمبر پہ اس کو شمار کیا. نمبر 2 اچھی سواری،
کنوینس، اور نمبر 3 نیک بیوی۔ یہ 3 نعمتیں، اچھا گھر، اچھی سواری، نیک بیوی، جس کے پاس یہ 3 چیزیں ہیں وہ بندہ خوش قسمت ہے۔ اللہ پاک آپ کو تینوں چیزیں عطا فرمائے۔ جو نوجوان بھائی بیٹھے ہیں ینگسٹر، ان کے لیے بھی دعا گو، ان کو اللہ پاک نیک بیویاں عطا فرمائے، پارسا عطا فرمائے، متقیہ فرمائے، نمازی فرمائے۔ جس گھر میں جو بیا کے ان کے پاس آئیں تو ان کا گھر امن کا گہوارہ بن جائے۔ ہماری بچیاں کسی کے اور گھر میں جائیں، اللہ ان کے گھروں کو آباد کریں۔ یہ بچی ایسی تربیت یافتہ ہو کہ اپنے گھر میں جائے تو وہاں پر 4 چاند لگا دے، اس گھر کے اندر خیر و برکت آ جائے۔ تو اچھے گھر کو 2 طرح ڈیفائن کیا گیا ہے۔ ایک اچھا گھر کی ڈیفینیشن تو یہ ہے کہ وہ گھر رہنے والوں کے لیے سکون کا باعث ہے، یعنی وہاں وینٹیلیشن ہے، گرمی سردی میں پروٹیکشن رہتی ہے، سیکیور رہتا ہے، رہنے والے سیکیور ہیں۔ ایک تو ڈیفینیشن یہ ہے کہ رہنے والے کے لیے سکون ہے، اور ایک اچھے گھر کی ڈیفینیشن یہ ہے وہ گھر اچھا ہے جس کا ہمسایہ اچھا ہے۔ وہ بندہ بڑا خوش قسمت ہے، رائٹ لیفٹ آگے پیچھے اچھے ہمسائے موجود ہیں، وہ خوش قسمت بندہ ہے۔ تو اچھے گھر کی تعریف ایک یہ کی گئی ہے کہ جس کا ہمسایہ اچھا ہے، اور اچھا گھر وہ جس کو اندر رہنے والے کے لیے وہ سکون کا باعث بن جائے۔ اچھی سواری، بندہ اپنے منزل پہ آرام سے پہنچ جاتا ہے، منزل سے واپس اپنی گھر میں واپس آ جاتا ہے، ڈیسٹینیشن پہ پہنچا، وہاں سے واپس خیر و عافیت سے گھر آ گیا۔ اب سواری کوئی بھی سواری ہو سکتی ہے، لیکن وہ جو راحت دے، سکون دے، عافیت والی ہو، ہمیں کسی مصیبت میں نہ ڈال دے۔ دیکھیں، سواری کا مطلب کوئی لگژری گاڑی مراد نہیں ہے۔ ہر ایک کے پاس جو سواری ہے، رب کا شکر ادا کرتا چلا جائے کہ وہ گھر سے نکلا، اپنی جگہ پہ پہنچا، سلامتی کے ساتھ گھر تو آ گیا، صحت کے ساتھ تندرستی سے بالکل با حفاظت وہ گھر پہنچ چکا ہے۔ اچھی سواری بھی بندے کی خوش قسمتی کی علامت ہے۔ اللہ پاک یہ تینوں نعمتیں ہمیں بھی عطا کرے۔ ایک اور حدیث ہے کہ جس بندے کے پاس 4 چیزیں اس کو اس دنیا کی اور اگلے جہان کی بھلائیاں مل گئیں۔ کتنی چیزیں؟ چلے آئیے ہم کاؤنٹ کر لیتے ہیں۔ نمبر 1 شکر، نمبر 1 ذکر کرنے والی زبان۔ پہلی، یہ آپ بھی ذکر میں شامل، ہم بھی ذکر میں شامل، یہ سارا ذکر ہو رہا ہے، اس وقت سے ذکر چل رہا ہے، اٹھتے بیٹھتے یاد میں۔ جس گھر میں رب کو یاد کیا جاتا ہے نا، وہ گھر آباد ہے، وہ گھر آباد 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 ہے۔ جس گھر میں رب کو یاد کیا جاتا ہے، پیارے آقا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ کیا مطلب؟ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، مطلب گھر اتنا بڑا ہے، گھر کے فیملی ممبرز بھی ہیں، لیکن اس گھر میں نماز فجر پڑھنے کے لیے ایک بھی نہیں اٹھا، نہ والدہ اٹھی ہیں، نہ والد اٹھے، نہ بہن، نہ بھائی، نہ بیٹا، نہ بیٹی، کوئی بھی نہیں اٹھا۔ قرآن اس گھر میں پڑھنے والا کوئی نہیں۔ فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ کوئی کہے جی میرا گھر اتنا بڑا ہے، بنگلہ ہے، فارم ہاؤس ہے، اندر گاڑیاں دوڑتی ہیں، بے شک دوڑتی ہوں گی، وہ آباد نہیں ہے۔ اگر وہاں نمازی کوئی نہیں ہے نا، تو چاہے وہ رقبوں پہ پھیلا ہوا ہے، مربوں پہ پھیلا ہوا ہے، رقبہ بڑا لمبا چوڑا اس کا، وہ آباد ہے ہی نہیں۔ چاہے اس کے اندر دنیا جہان کی ہر ایک نعمت پڑی ہے، لیکن رب کے ذکر سے خالی ہے نا، تو یہ پکی بات ہے وہ گھر آباد نہیں ہے۔ گھر آباد ہوگا رب کی یاد سے۔ فجر میں صبح اٹھا ہی کوئی نہیں، کبھی غور تو کیا کسی نے؟ اور خصوصاً سیچرڈے نائٹ کے بعد کی جو فجر ہے، وہ پڑھنا بہت مشکل کام ہے۔ خواتین بھی نماز پڑھیں گھروں میں، مرد مسجدوں میں جائیں، مسجدوں کو آباد کریں، گھروں کو آباد کریں۔ اگر کوئی گھر کو آباد رکھنا چاہتا ہے، بہترین وظیفہ ہے گھر میں قرآن کی تلاوت کریں، خواتین کریں، بچیاں کریں، ان کی ابھی سے عادت بنا لیں۔ آخر کے اندر ایک پیغام دوں گا، مردوں کے لیے بھی، بھائیوں، اسلامی بھائیوں کے لیے، خواتین جو اسلامی بہنیں ان کے لیے بھی، ہم سب کو مسجدوں سے محبت کرنی ہے، مردوں کو مسجدوں کے ساتھ جڑ جانا چاہیے۔ حدیث ہے پیارے آقا علیہ السلام کی بخاری کے اندر، فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، روز حشر
عرش الہی کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. صرف 7 بندے ایسے ہیں جن کو عرش کا سایہ ملے گا. ان میں سے ایک رجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ بندہ جس کا دل مسجد کی طرف جھکا رہتا ہے، اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا کرے گا. اور نوجوان بیٹھے ہیں یہاں، جو جوانی اس شان سے گزارتا ہے، جوان ہو رہا ہے، اللہ کو یاد کرتے کرتے جوان ہو رہا ہے، رب کی عبادت کرتے کرتے جوان ہو رہا ہے، اس کو بھی کل محشر کے دن عرش الہی کا سایہ ملے گا. اب گھروں کے اندر بچیوں کو نماز کی تعلیم شروع کریں. کس ایج میں؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے پیرنٹس کے ذہن میں، یہ سوال ہوگا وہ ایج کون سی ہے بچوں کی کہ ہم ان کو نماز کی تعلیم دینا شروع کر دیں. ماؤں کے لیے بھی پیغام ہے کہ جب آپ کی بچی اسلامی اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے 7 سال مکمل ہو گئے، 8ویں میں ان ہو گئی ہے بچی، باپ کے لیے بھی پیغام ہے آپ کا بیٹا 7 سال مکمل ہو گئے، 8ویں میں ان ہو گیا بچہ، اب بیٹا ہو بیٹی ہو 8ویں سال میں داخل ہو گئے، قمری اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے اب ماں باپ کی ذمہ داری ہے. یہ وہ ٹائم آ چکا کہ ہم بچوں کو ایجوکیٹ کریں، نماز کی ان کو تعلیم دیں. جب بچہ رائٹ اور لیفٹ میں فرق کرنا جان جائے نا، کہ اس کو رائٹ کہتے ہیں، یہ لیفٹ ہے، یہ دائیں ہیں، یہ بائیں ہیں، یہ مشرق ہے، یہ مغرب ہے، یہ آگے ہے، یہ پیچھے ہے، یہ اوپر ہے، نیچے، یہ وہ ٹائم آ گیا کہ ماں باپ کی ذمہ داری اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم دیں. باپ بچے کا ہاتھ پکڑے مسجد میں لے کر جائے، ماں بیٹی جو 8 سال کی ہو گئی، 9 کی ہے، 10 کی ہے، اٹھائے اپنے ساتھ نماز پڑھائے. یہ ماں کی ذمہ داری ہے. گھر کے اندر دیکھیے گا کتنا پیارا ماحول بنتا ہے. یہی حکم روزوں کا ہے. ابھی بچوں پہ نماز فرض نہیں ہوئی، اس ایج میں بھی فرض نہیں، بالغ ہوں گے تو ہوگی، لیکن یہ وہ ٹائم آ چکا کہ ہم بچوں کو نماز کی ایجوکیشن دیں، نماز کی تعلیم دیں. سیم اسی طرح رمضان کا روزہ ہے. بچے 7 سال کے پورے ہو گئے، 8ویں میں آ گئے، روزہ فرض نہیں ہوا، بالغ ہوں گے تو فرض ہوگا، لیکن یہ وہ ٹائم آ گیا شہری میں اپنے دسترخوان پہ بٹھائے تو صحیح بچے کو. بیٹی کو 8 سال کے، 9 10 سال کے ساتھ بٹھائیے، ساتھ بیٹھیں گے، سحری کریں گے، ان کو یہ تو پتہ چلے گا نا سحری سنت ہے. روزہ رکھوا دیا 11 12 بجے، بچے نے کہا جی بھوک بڑی لگ رہی ہے تو کھلا دیں ان کو، افطاری میں پھر ساتھ بٹھا لیں. انشاءاللہ الکریم یوں جب ان کو شہر افطار کا، روزے کا 8 9 سال کی عمر میں پتہ چلنا شروع ہو جائے گا، جب یہ ہمارے بچے بالغ ہوں گے، ان پر زندگی کی پہلی نماز فرض ہوگی. اللہ کی رحمت سے یہ ہمارے بچے اپنی زندگی کی پہلی نماز ادا کریں گے، اور زندگی کا پہلا روزہ ان پر لازم ہوگا، تو ہمارے بچے زندگی کا پہلا روزہ رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ میری کچھ احادیث طیبات کی روشنی میں کچھ گزارشات تھیں، کچھ احادیث طیبات تھیں. خوبصورت موقع کے اوپر کہ اللہ کوئی نعمت عطا کرے، کوئی گھر کی نعمت ہو یا کوئی سی بھی نعمت ہو، شکرانہ ادا کرنا. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. آپ سب سے گزارش کروں گا یہ جو احادیث میں نے آپ تک پہنچائی ہیں، جتنی آپ میں یاد رہیں اچھے انداز سے آپ آگے کنوے کیجیے گا. اللہ پاک ہم سب کی بے حساب بخشش فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. درود و سلام پیش کیا جائے.